تفسیر القرآن۔ آج کا سبق سورہ آل عمران آیت نمبر 92 سے 95۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ترجمہ۔ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، سوائے اس چیز کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ اے پیغمبر، یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو۔ پھر ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ آپ کہیے کہ اللہ نے سچ کہا ہے، لہٰذا تم ابراہیم کے دین کا اتباع کرو جو پوری طرح سیدھے راستے پر تھے اور ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک مانتے ہیں۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ ملت ابراہیم علیہ السلام پر ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اونٹوں کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور اونٹنیوں کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ آپ ان کی ملت پر نہیں ہیں۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے حلال تھیں۔ وہ کہنے لگے ہر وہ چیز جو ہمارے نزدیک حرام ہے وہ نوح علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھی، اور اس کی حرمت اسی طرح ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی تردید کرتے ہوئے آیات بالا نازل فرمائیں اور فرمایا کہ سب کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے اس کے جو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی تکلیف تھی۔ انہوں نے نظر مانی کہ اگر وہ اس مرض سے شفایاب ہو گئے تو جو کھانا انہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ نہیں کھائیں گے، یعنی اپنے اوپر حرام کر لیں گے، اور ان کا محبوب ترین کھانا اونٹ کا گوشت اور دودھ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر تو یہ چیزیں کیا حرام ہوتی، خود تورات میں ان کی حرمت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم تورات لے آؤ اور اس کو پڑھو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تورات میں یہ چیزیں حرام ہیں۔ یہودی تورات لانے کی ہمت نہ کر سکے اور مبہوت رہ گئے۔ صاحب روح المعانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیلنج کر دیا کہ تورات شریف لے آؤ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات پڑھی نہیں، نہ ہی کوئی دوسری آسمانی کتاب پڑھی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو جو چیلنج دیا وہ سب کچھ وحی کے ذریعے تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔